يا غيمة الأفراح يا غيمة الأفراح والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. کہاں سے ابتدا کروں کہاں پہ انتہا کروں، کہاں سے ابتدا کروں کہاں پہ انتہا کروں، کہاں سے لاؤں زباں یا رب کیسے تیری ثنا بیاں کروں. میری سوچ محدود سی میرے قلم میں اتنی سکت نہیں کہ تیری براہی بیاں کروں اور اس بیاں سے وفا کروں. پرسکون زندگی چاہتے ہو اگر رب کی منشا پہ چل، بندائے بے خبر بدنگاہی نہ کر، بدنگاہی نہ کر. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. دیوبند کا جو ہر ستارہ ہے، دیوبند کا جو ہر ستارہ ہے، یہ نور نظر ہمارا آئے تے نظر ہر میدان میں، آئے تے نظر ہر میدان میں، جب بھی دین حق نے پکارا ہے. آج میں اپنے لبوں کو جنبش دینے کا ارادہ رکھتا ہوں. میرا وہ موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معنون ہے. ہمارا اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے، اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر مبارک کرنا یہ عین عبادت ہے. اگر محب رسول کو دیکھنا ہو تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں دیکھنا پڑے گا. اگر محب رسول کو دیکھنا ہو تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو مار کھاتے ہوئے دیکھنا پڑے گا. چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے لگی ہے، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق، عارس ہے کہ والفجر کی آیت کی ابھی ہے، کہ سو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ کونین شب قدر کو لے ہے، ابرو ہے کہ کونین شب قدر کو لے ہے، گردن ہے کہ برفرق زمین اوج سریا، رب سورج یاقوت شعاؤں میں دلے ہے، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کی علم ہے، لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے، خطبے ہے کہ سامعین کے ابلتے ہوئے عوادل، قرات ہے کہ اسرار زبان کھول رہی ہے، پلکیں ہے کہ الفاظ رخ لوح قلم ہے، وقت ہے کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی گلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان کھول رہی ہے، یہ دانت یہ شیراز شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندے تابے دبدندان پیغمبر، حرف بسنا خانی خامہ بصریرے، یہ موج تمسم ہے کہ رنگوں کی دنک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ حسن یہ شکر کے سجدے ہے کہ آیات کی تنظیم، یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کے رمجم، کہنے کو تو ملفوظ بشر اوڑ کے آیا، کہنے کو تو ملفوظ بشر اوڑ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں. انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت میں تاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں، کہنے کو تو فاقوں پہ تیری گزری راتیں، اسلام مگر اب بھی نمک کھا رہے تیرا، تو نے ہی سکھائی تمیز منیزداں، انسان کی گردن پہ صدا بار ہے تیرا، کہنے کو تیرا فخر تیرے فخر کا باعث، کہنے کو تیرا فخر تیرے فخر کا باعث. جامعہ والوں تحفہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، کہنے کو تیرا فخر تیرے فخر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا. اسی لیے تو اللہ جب سابقہ پیغمبروں کو سابقہ نبیوں کو قرآن و حدیث میں خطاب کرتا ہے، اللہ قوموں کے ساتھ، قبیلوں کے ساتھ، علاقوں کے ساتھ، بستیوں کے ساتھ خطاب کرتا ہے، لیکن جب باری آتی ہے ساقی کوثر کی، اللہ قرآن میں خطاب کرتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. پیارے پیغمبر، ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے، ساری کائنات کے لیے، سارے جہاں کے لیے، سارے عالم کے لیے، سارے ملکوں کے لیے آپ کو ہدایت کا
ذریعہ بنا کر بھیجا. اسی لیے تو شاعر کہتا ہے ہدایت کے لیے یوں تو لاکھوں انبیاء آئے, ہدایت کے لیے یوں تو لاکھوں انبیاء آئے, قوموں اور قبیلوں میں برابر رہنما آئے, مگر محدود دعوت لے کر وہ سب با خدا آئے, جہاں کا درد لے کر ایک محمد مصطفیٰ آئے. ایسے اوصاف و عظمت کے مینار پر روز جاؤں میں قربان سرکار پر, ان پہ پڑھتا رہوں میں درود و سلام السلام السلام. ہمارے جامعہ کے اندر جب سے لیول کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے, طلباء کرام کو 5 سال کی کم ترین مدت میں میٹرک تک کی تعلیم فراہم کی جاتی ہے. اسی سلسلے کی ایک کڑی کوئز مقابلے کی صورت میں الحمدللہ اس سال شروع کی گئی. کس خلیفہ کے دور میں مدعیان نبوت اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. درست جواب. گروپ با سے پہلا سوال, وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے حبشہ ایتھوپیا کی طرف پہلی بار ہجرت کی تھی؟ وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے حبشہ ایتھوپیا کی طرف پہلی بار ہجرت کی تھی؟ آپ کا جواب غلط نہیں ہے, درست جواب. جامعہ حمادیہ گزشتہ 60 سال سے زائد عرصے سے دینی تعلیمات کے نشر و اشاعت میں مصروف عمل ہے, اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور احسان کے بعد اس نشر و اشاعت اور اس دینی کام کو جاری و ساری رکھنے میں ہمارے ساتھ بہت سے مخیر حضرات مختلف اوقات میں تعاون کرتے ہیں, اور جامعہ کے زیر اہتمام اس وقت 10 سے زیادہ شاخوں میں ہزاروں طلباء بلا مبالغہ, اگر کوئی کبھی گنتی بھی کرنا چاہے تو دن میں اور کسی بھی دن میں چکر لگا کر طلباء کی تعداد گنتی کی جا سکتی ہے کہ ہزاروں طلباء اور طالبات کو جامعہ دینی تعلیم و تربیت مکمل فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس محفل کے اس پہلی نشست کے اختتام کے اوپر میں یہ جو مہمانان گرامی ہمارے مختلف شاخۂ جامعہ سے تشریف لائے ہیں, میں جامعہ کے صدر محتمم اور حضرت والد صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کروں گا کہ اپنے دست اقدس سے ان آنے والے مہمانوں کو شیلڈ سپاس نامہ عطا فرمائیں. قد خلفت بالذكر أطيب سمعتي حفظت كلام الله. کہ یہ تقریر دعوت و تبلیغ کے لیے ہے, آپ کو دین اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہے, لیکن اس پیغام کو مؤثر بنانے کے لیے سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کے اوپر عمل کرنے والا میں خود ہو جاؤں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.